ڈاکٹر صاحب سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک غیر محرم مرد اور عورت آپس میں کس حد تک بات چیت کر سکتے ہیں اور کتنی گفتگو کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام نے مردوں عورتوں کو آپس میں گناہ سے بچانے کے لیے بہت سی تعلیمات دی ہیں، بہت سی ہدایات دی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وارننگ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دے اور عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ تو یہ وارننگ کیوں ہے؟ تاکہ مرد اس فتنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے سے بچانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ بیٹھے۔ کبھی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح بیٹھیں گے تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا، یعنی کہ وہ انہیں گناہ کی طرف آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے معاملے میں احتیاط کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے معاملے میں احتیاط کریں۔ اس سب کے باوجود کوئی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ ضروری بات چیت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی لڑکی نے کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، یا کسی لڑکی نے کسی ڈاکٹر صاحب سے کسی بیماری کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، یا کسی لڑکی نے اپنے کسی رشتہ دار مرد سے اس کی صحت کے بارے میں جاننا ہے، وہ بیمار تھا، اس کا آپریشن ہوا۔ تو ایسے امور میں لڑکی مردوں سے گفتگو کر سکتی ہے، لیکن اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب یہ لڑکی کسی غیر مرد سے گفتگو کرے تو گفتگو میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، نزاکت نہیں ہونی چاہیے، آواز ایسی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے جس میں کشش ہو، بلکہ سنجیدہ آواز کے ساتھ غیر مرد سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ یہ معاملہ اپنے خامند کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ لیکن اگر خامند وقت نہیں دیتا یا کسی وجہ سے لڑکی براہ راست اس موضوع پہ کسی عالم دین سے کسی ڈاکٹر سے گفتگو کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لے، اور کوشش کرے کہ اس کے ساتھ اس کی والدہ بیٹھی ہوئی ہو، یا اس کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، یا اس کے شوہر بیٹھے ہوئے ہوں، پہلے ان کو گفتگو کا موقع دے، اس کے بعد خود گفتگو کر لے۔ اور اگر وہ تنہائی میں کسی اور کی عدم موجودگی میں گفتگو کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچے اس بات سے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے اے مسلمانوں تمہیں گفتگو کرنا پڑے تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی ہے، درمیان میں پردہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی احتیاط کو مد نظر رکھ کر کسی بھی اجنبی مرد سے لڑکی گفتگو کر سکتی ہے اور مرد کسی بھی اجنبی عورت سے گفتگو کر سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کی کوشش ہوگی کہ معاملہ آگے بڑھے، شیطان کی کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ بدکاری تک جائے، زنا تک جائے۔ اس لیے شیطان سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔